Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berkah ini, dalam suasana kita sedang merayakan hari kemenangan kita. Hari ini merupakan hari raya Idul Fitri di dalam agama kita, setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Hari ini saatnya kita meraih kemenangan setelah kita berjuang mengalahkan syaitan laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita semua minal faizin, minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair, amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang berkah ini sungguh luar biasa kita mendapatkan tamu kehormatan yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu yang mulia Sa'adat Safir Saudi Arabia Dr. Usamah As-Suaidi, dan juga dihadiri yang mulia Sa'adat Syekh Habab, yang mana kunjungan beliau ke pesantren kita ini merupakan yang kesekian kalinya. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudubihima ila Ma'had An-Naba Center Indonesia. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, beliau rindu, beliau ishtaq, dan kita juga ishtaq kepada beliau untuk bersilaturahmi, karena beliau ini sangat cinta kepada para mu'allaf dan mu'allafah, dan sangat banyak sekali santriwan dan santriwati kita yang disyahadatkan melalui lisan beliau. Ahlan wa sahlan Dr. Usama, Masya Allah. Ada Dr. Usama. Ini iya. Antar roh. Assalamualaikum. Allah. Iya, kita lanjutkan. Ini tokoh kita yang satu ini memang selalu bikin sensasi ya. Orang sudah datang dari pagi, beliau baru muncul. Iya, sekali lagi kita mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan double hari ini. Kegembiraan yang pertama, kita merayakan Idul Fitri. Kegembiraan yang kedua, kita dikunjungi oleh tamu-tamu yang mulia, tamu-tamu yang terhormat, yaitu yang mulia Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia. Tidak ada tujuan beliau hadir kemari kecuali hanya silaturahmi, menyapa kalian para mu'allaf dan mu'allafah. Seperti yang saya katakan tadi, beliau sangat cinta kepada para mu'allaf, sangat cinta kepada kalian. Coba tunjuk tangan siapa yang masuk Islam yang beliau mensyahadatkan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, berdiri, coba berdiri. Ana sa'altuhum man aslama ala yaday Sa'adat Safir ba'd huna Faisal wa Asma fi baitikum sabiqun na'am. Alhamdulillah. Ya, silakan. Masya Allah. Ya, insya Allah di Kupang, berdasarkan laporan dari Pak Alfredo, sudah menanti akan masuk Islam lebih daripada 20 orang. Ya, fil barihah, yakni amilna hunak iftar jama'i
walakin al-hadirun laisa muslimun. Al-hadirun masihiyun. Wa fil barihah fi tamaniyat ashkhas qalu insyaallah ba'da corona saufa yuslim. Insyaallah imma hunak atau mungkin fi Jakarta insyaallah. Badan yata'allaq al-waqi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. الصابرين والصادقين والقانطين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نبارك لكم أن مكننا الله من هذا الشهر كاملا ونحن بصحة وعافية وأن أديناه صياما وقياما، وأرجو من الله أن يتقبل جميع دعواتكم ومن أهمها أن نكون من عتقائه من النار إن شاء الله، وأن يرحم آباؤنا وأمهاتنا وأن يهدي من لم يهتدي بعد. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. Pertama, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat atas apa yang telah kita jalani ketika Ramadan dengan segala ketaatan, ketundukan, ibadah dan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala dan segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan diantaranya dan yang paling utama adalah ketika Allah bebaskan kita, jadikan kita termasuk hamba-hamba yang terbebas dari pedihnya neraka. وينتهي رمضان ويأتي يوم العيد والذي هو يوم توزيع جوائز من الله، والتي نطمع بأهم جائزة عتقنا من النار وإصلاح الذرية، وأن يوفقنا لعمل الخير، وأن يقبل هذا الشهر كاملا، وأن يكون من حظنا أن تمكنا من ليلة القدر. Setelah berlalunya Ramadan, kita sekarang memasuki Idul Fitri. Aid artinya adalah hari raya, di mana di situ diberikan hadiah-hadiah yang sangat bernilai. Di antara hadiahnya dan yang paling utama
telah kita sebutkan adalah bahwa Allah bebaskan kita dari pedihnya siksa neraka. ولله الحمد ديننا دين يسر ديننا دين رد عليه السلام ديننا دين يسر وقبول فمن فاته شيء في هذا الشهر إما بالنسيان أو الخطأ أو الغلط فهو يخلفه ولا نحسف ولا نتندم ولكن ندعو الله أن يمكننا من رمضان القادم إن شاء الله. Alhamdulillah, agama kita, agama Islam adalah agama yang banyak tasamuhnya, banyak kemudahan, dan siapa saja yang ketika menjalani Ramadannya banyak terluput darinya kesalahan atau lupa atau sesuatu yang tidak bisa membuat dia untuk lebih dekat kepada Allah, maka berusahalah dan hendaknya dia untuk menggantinya di bulan-bulan setelahnya. Alhamdulillah an makkana lillah min ailah li في أندونيسيا تتمثل في إخوان جاهدوا في سبيل الله لنشر الإسلام متمثلة بالأستاذ شمس العارفين وله من اسمه نصيب والدكتور خير إنسان وله أيضا من اسمه نصيب وزميلي الأستاذ حباب والدكتور أسامة والدكتور سيف. Dan di sini alhamdulillah di Indonesia terkhusus Allah berikan anugerah dengan banyaknya orang-orang para pendakwah yang Allah memang jadikan mereka untuk menyebar dan mengajarkan agama Islam ini. Dan itu yang paling utama, contoh pada sosok kita Al-Ustaz Haji Samsul Arifin Nababan, kemudian kepada beberapa ikhwan lainnya, para ustaz-ustaz lain seperti Dr. Usama, Dr. Habab, dan termasuk beliau menyebutkan saya. فلا أخفيكم سرا أنا كنت في الجبل وحيدا وكان عيدي سوف يكون بيني وبين نفسي أو بين العاملين في السكن وفرحت كثيرا السلام الله وبركاته وفرحت كثيرا عندما أبلغني السلام عليكم بارك الله فيك عندما أبلغني الدكتور أسامة أن هناك فيه مناسبة معايدة فكأنني أقول له ادعوني لأن ليس لدي أهل فأنتم أهلي وخاصتي. Nah, sebagai informasi, beliau datang kemari dengan penuh kesenangan, dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Beliau di puncak, kondisi sendiri. Jadi bayangkan lebaran sendiri bagaimana itu rasanya kan? Nah, ketika Dr. Usama mengabari bahwa di sini kita ramai, saling berjumpa, berhari raya. Nah, ini seolah-olah ada dakwah. Dakwah itu panggilan, undangan supaya kemari bisa kumpul bersama, dan beliau sangat senang bisa berkumpul. Dan inilah keluarga kita di sini. Inilah keluarga yang beliau yang luput darinya pada lebaran tahun ini dan berjumpa bersama kita. ولعله من أجمل الأيام الأعياد التي أقضيها لأن العادات والتقاليد في الأعياد كله أكل ومظاهر زينة وجمال، ولكن الجمال هنا في الدين في وجوه هذه النخبة الخيرة والتي تظهر فيها روح النور الإسلامي ما شاء الله. وأنا سعيد لأنه هذه أول مرة أقضي العيد بين إخوان إن شاء الله نلتقيهم في الفردوس الأعلى. Nah, terkait bahwa setiap tempat, setiap daerah, setiap negara punya kebiasaan-kebiasaan khusus ketika hari raya, ketika lebaran. Nah, beliau katakan bahwa di sini termasuk hari-hari di mana hari lebaran yang beliau jalani, hari-hari indah itu. Dan terlebih di Indonesia, Masya Allah, lebaran memang penuh dengan nuansa Islam, nuansa-nuansa keagamaan, dan ini membuat beliau bangga dan senang untuk berada di Indonesia. انتهينا من هذا وأقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وأعاده الله علينا وعليكم إن شاء الله سنين كثيرة وأوقات مديدة
وأن نراكم إن شاء الله في كل سنة، وأن أتمكن إن شاء الله إن كنت هنا فليس لي أهل غيركم. Nah, di akhir beliau katakan, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan setiap tahun kita selalu dalam keadaan baik. Dan semoga insyaallah pada kesempatan-kesempatan berikut, karena beliau sudah anggap kita adalah keluarga, di pada kesempatan-kesempatan berikutnya beliau berkunjung ke Indonesia, kitalah yang beliau kunjungi karena kita adalah keluarganya. Allahu Akbar. ولكن أعرج تعريف بسيط لأخي الأستاذ شمس العارفين، الذي كنت سعيدا أن التقيته في مدينة الرياض وفي احتفال توزيع السفير الأندونيسي هناك، وكانت صراحة المناسبة مناسبتين، أن أودع السفير وأن أرى أخي في مدينة الرياض. هذا كان شيء في السابق غير ممكن. Masya Allah. Dan di sini ada sedikit pemberitahuan bagaimana hubungan antara Ustadz dengan ayah kita di sini, Ustadz Syamsul Arifin Nababan dengan beliau. Berbagai munasabat, berbagai kesempatan beliau selalu bersama. Kesempatan termasuk ketika di Riyadh ketika perpisahan dengan beliau kedutaan selaku duta besar di sini, dan itu termasuk hal-hal atau peristiwa-peristiwa, momen-momen yang paling berharga beliau. Dan ini sebagai informasi buat semua anak-anak yang ada di sini. ولأعرف فقط بتخصص أخي شمس العارفين. سوف ندخل الآن في مجال الخيال، فقط تخيل بسيط. لا أنا سأتكلم، ولكن nah di sini أريدهم يعيشون معي الخيال الآن. Di sini kedekatan beliau dengan Ustadzuna. Nah, beliau akan menggambarkan, memberikan gambaran. Ya, di sini beliau gambaran yang indah sekali insyaallah dan akan beliau paparkan. في المستشفيات الكبيرة والتي تشمل جميع التخصصات، هناك تخصص للصداع، وهناك عيادات للعظام، وهناك عيادات للتجميل، وأيضا عيادات للسكر، وعيادات للضغط، وعيادات جميع التخصصات. ولكن هناك أهم مكان في هذا المستشفى اللي هي العناية المركزة، والتي فيها إنقاذ أرواح، فهي دائما أهم مكان في المستشفى. هذه الوحدة التي فيها إنقاذ للأرواح في العناية المركزة وفي العناية في القلب والجلطات. هنا التركيز أكثر من العيادات الأخرى. Nah, sebagaimana Masya Allah ya penggambaran beliau, kita ketahui di rumah sakit, ada yang tahu rumah sakit nggak? Nah, kita ketahui di rumah sakit, di semua rumah sakit banyak poli rumah sakit besar ya, banyak poli, ada poli jantung, poli gigi, apalagi? Nah, poli mata, poligami, poli tulang. Ya udah paham ya, banyak poli. Namun satu yang paling penting dan itu yang paling banyak menyelamatkan manusia, apa itu? UGD. Tahu UGD atau IGD. Nah, ini di rumah sakit inilah yang paling penting. Dari berbagai macam penyakit, dialah atau poli ini atau IGD ini atau UGD inilah tempat di mana diselamatkannya nyawa di hal-hal emergensi. Nah, kalau tidak ada ini maka sulit. Nggak mungkin tiba-tiba, contoh ada sebuah peristiwa atau kecelakaan dibawa ke langsung poli patah tulang, nggak mungkin. Pasti kemana awalnya? Poli atau UGD yang disebut beliau inayah murakkazah, tempat unit gawat darurat. فجميع المرضى في العيادات هذه إن لم يتمكن علاج اليوم ربما غدا يأتي متأخر ويؤجل الموعد، كلها بالإمكان. يعني هم على قيد الحياة وأمورهم طيبة مقارنة بمن في العناية المركزة. هذا إما يخرج ميت أو ينقذ بإذن الله. Nah, kalau di poli yang kita sebutkan, poli mata, poli jantung, poli tulang dan segalanya, ini penyakit yang diobati pada poli-poli tersebut nggak langsung bisa sembuh, bisa jadi besok, lusa, dan beberapa hari kemudian atau bahkan bulan, namun tidak berkaitan dengan yang namanya nyawa.
Tapi kalau UGD, dua keadaan. Yang pertama, keluar dalam keadaan sehat atau hidup. Yang kedua apa? Dalam keadaan meninggal. Inilah pentingnya UGD. معذرة من الإطالة، ولكن هذا المستشفى هو المجال الدعوي، فهناك جمعيات تهتم بالأيتام مسلمين، وهناك جمعيات تهتم في توزيع المصاحف مسلمين، وهناك جمعيات تهتم في بناء المساكن مسلمين، وهناك جمعيات تهتم في توزيع الغذاء. ولكن الجمعية المهمة التي تمثل العناية المركزة هي التي تنقذ من المسيحية ولا من أي ديانة إلى الإسلام. كل مجال الجمعيات للمسلمين وإلى المسلمين، باستثناء هذه الجمعية التي تنقذ من الموت إلى الحياة بإذن الله، اللي هو من الديانات الأخرى إلى الإسلام، وهي الأهم في نظري أنا. الله أكبر. الله أكبر. Masya Allah, penibaratannya indah sekali. Rumah sakit kita analogikan dengan apa? Dengan inilah medan dakwah. Kalau kita lihat ada poli tulang, poli ini, itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial, yatim piatu, fakir, kemudian pembangunan masjid, kemudian apalagi penggalian sumur dan berbagai macamnya. Ini diperuntukkan untuk kaum muslimin. Namun dakwah ketika mengubah orang, membuat dia hijrah dari kematian menuju kehidupan, dari agama-agama Masehi, agama-agama kufur menuju Islam, dan ini yang paling penting, dan beliau menganggap inilah yang paling utama di sisi beliau. Allahu Akbar. شكرا جزيلا، terima kasih. في ذلك أنا أحس بقرب شديد مع أخي شمس العارفين، وأتينا اليوم للمعايدة والمشاركة في الفرحة، ولكي أدخل معكم في هذه الفرحة، لأن أنتم فرحتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Begitulah penggambaran Ustadz kita Al-Ustadz Syamsul Arifin Nababan, dan begitulah hubungan antara beliau, Saadatul Syafir, Duta Besar, dan Al-Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Sungguh beliau sangat mencintai Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Dan kemarin beliau datang untuk bersama berbagi kebahagiaan dengan kita di sini, karena kita adalah keluarga. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.